الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہمارا حج عمرہ تربیتی کورس کا دوسرا دن ہے۔ کل پہلا دن تھا تو ہم نے عمرہ کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کی تھی اور عمرہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج دوسرا دن ہے تو حج کا تفصیلی طریقہ انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو بندہ حج بیت اللہ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کو بیان فرماتے ہوئے یوں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کی ذمہ داری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں بیت اللہ کا حج کریں۔ فمن کفر، جو بندہ اس کا انکار کرے گا، فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں سارے جہان والے لوگوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بندے حج کرتے ہیں یہ حج ان کے اپنے ہی اعمال کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ فمن کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو انکار کرے، کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے پہ حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہے، اخراجات ہے، آنے جانے کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو دیکھو حج نہ کرنے کو اتنی بڑی گمراہی بتایا گیا ہے کہ اس گمراہی کو یہود و نصارہ کے ساتھ گویا کہ ایک قسم کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اور جو بندہ حدیث پاک میں آتا ہے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مال اس کو دیا ہے لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتا، یا ایک حدیث میں ویسے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور اس کو خیر کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا تو اس کا وہ مال آخرکار گناہ کے کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ پاک نے ہمیں مالی وسعت دی ہے کہ اس پر حج لازم ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتے تو پھر اب یہ مال کسی حلال کام میں خرچ نہیں ہوگا، یقیناً کسی نہ کسی گناہ کے کام میں خرچ ہوگا۔ بہت بڑی وعید ہے۔ تو حج نہ کرنے پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حج کرنے پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اور اس پر امت مسلمہ کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور حج اس طرح کرتا ہے جس طرح کے کرنے کا حکم ہے، یعنی اس میں فلا رفث ولا فسوق، نہ کوئی فحش بات کرے نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جس طرح کہ وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔
یعنی ایک دن کا بچہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والے کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور حج کرنے والا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز بندہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ حج کر کے آئے تو تم اس کے پاس جا کر اس کو سلام کیا کرو۔ یہ حضور نبی وسلم کا حکم ہے کہ اس کو جا کر سلام کیا کرو، اور فرمایا اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی درخواست کیا کرو۔ کیسا بڑا اعزاز ہے حاجی کا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے کہ اس کو دعاؤں کی درخواست۔ آگے پتہ ہے بیان فرمائی فَإِنَّهُ مَغْفُورُ اللَّهُ، وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش چکے ہیں، جب اس کے اپنے گناہ معاف ہو گئے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا ہے۔ اب جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتے، اس لیے اپنے گناہوں سے معافی کی جا کر اس شخص سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ درخواست کیا کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، جو بندہ عمرہ کے سفر پہ نکلا، حج کے سفر پہ نکلا، اسی دوران جو ہے وہ حج کے اعمال کر رہا تھا، یا اسی دوران سفر کے دوران اس کی جو ہے موت آ گئی، فوت ہو گیا، فرمایا یہ شخص ایسا ہے کہ قیامت تک اس شخص کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جو بندہ حج کے سفر میں فوت ہو گیا یا عمرہ کے سفر میں فوت ہو گیا، اور فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور حج کے دوران تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ جب وہ کہتا ہے فرمایا اس کے ارد گرد کی چیزیں جب اس کے تلبیہ کو سنتی ہیں تو وہ بھی تلبیہ کہنے لگتی ہیں، درخت سنتے ہیں، پتھر سنتے ہیں، کوئی بھی چیز سنتی ہے وہ تلبیہ کہنے لگتی ہیں، پھر ان سے سن کر اور دور کی چیزیں تلبیہ کہنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ سارے جہان کی چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے اس تلبیہ کو سن کر حاجی کے ساتھ تلبیہ کہنے لگتی ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے ان حضرات کی جو حج پہ جا رہے ہیں، چونکہ حج کا عمل ایک نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے اور نہایت مقبول عمل ہے، اس لیے حج کو جانے سے پہلے حج کے بنیادی احکام اور اس کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، تاکہ جو فضیلت حج کرنے کی ہے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو سکے۔ اور حج سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کی ساری فضیلتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ بھئی حج کو اللہ کی رضا کے لیے اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کیا کرو، یعنی حج کرنے جاؤ تب بھی مقصود اللہ کی رضا ہو، اور عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تب بھی مقصود اللہ کی رضا ہو۔ جو بندہ حج عمرہ کے لیے جاتا ہے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دنیا بھی کسی غرض سے جاتا ہے، تو یہ حج کے وہ پھر فوائد اس سے حاصل نہیں ہوں گے جو کہ حج کے فوائد اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب مالدار لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، مالدار لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے سیر و تفریح کے ارادے سے، جس طرح کہ لندن سیر کے لیے گئے، پیرس سیر کے لیے گئے، تو پیرس اور لندن نہ گئے تو حجاز مقدس سے گئے سیر کے لیے، تو قیامت کے دن لوگ اللہ کی رضا کے لیے سیر کی غرض سے جائیں گے۔ اور فرمایا یہ اعلیٰ درجے کے لوگ یعنی مال زیادہ مال والے، فرمایا جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یہ حج کے لیے جائیں گے، تو فرمایا یہ تجارت کی غرض سے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جائیں گے، یہاں سے مال لے جائیں گے بیچنے کے لیے، وہاں بیچائیں گے، وہاں سے خرید لیں گے، یہاں آ کر بیچیں گے، تجارت کی غرض سے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت قریب جو غریب لوگ ہیں فرمایا یہ حج کے لیے جائیں گے تو بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، یعنی وہاں مجمع اکٹھا ہوتا ہے اس غرض سے حج کرنے کے لیے جائیں گے، وہاں لوگوں سے پیسے مانگ لیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہم اسے اس مصیبت سے بچائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب ایسے علماء بھی ہوں گے جو حج کے لیے جائیں گے لیکن ریاکاری کے لیے جائیں گے، کہ لوگ کہیں اس نے 5 حج کیے ہوئے ہیں، اس نے 10 حج کیے ہوئے ہیں۔ لہذا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اگر کرنا ہے تو اس سے مقصود اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہوگی، پھر یہ فوائد حاصل ہوں گے جو فوائد کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے اندر رکھے ہیں۔
تو حج کے مسائل کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام اپنے ڈھنگ سلیقے اور آداب کے ساتھ ہو تب اس کے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح حج کے وہ فوائد جو ہم چاہتے ہیں، وہ ثواب جو ہم چاہتے ہیں، وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اس کو اس کے طریقے اور سلیقے شریعت کے بتائے ہوئے جو ہے وہ خاص طور پہ انداز کے مطابق کریں گے، تب اس کا اجر اور اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے حج کے متعلق معلومات اہم آج ہم انشاءاللہ دیں گے اور طریقہ بتائیں گے۔ حج کے 5 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں جی؟ پہلے خلاصتاً کچھ باتیں سمجھ لیں۔ حج کے کل 5 دن ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ یہ 5 دن حج کے اعمال کے ہیں۔ دوسری بات، حج کے کل 3 فرض ہیں۔ فرض اس کام کو کہتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو وہ کام ہی نہ ہو۔ تو حج کے 3 فرض ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 1، حج کا احرام باندھنا، جس طرح کہ میں نے کل وضاحت کی تھی۔ احرام باندھنا کیا؟ نیت اور تلبیہ۔ تو حج کا احرام، حج کی نیت کرنا، تلبیہ کہنا، ہاں جی، اس کے بعد تو یہ حج کا پہلا فرض ہے۔ نمبر 2، دوسرا فرض ہے کہ میدان عرفات میں وقوف کرنا۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3، تیسرا حج کا فرض ہے کہ طواف زیارت ہے۔ میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ حج کے 3 فرض ہوئے۔ نمبر 1، حج کا احرام باندھنا۔ نمبر 2، کہ عرفات کے اندر ٹھہرنا، وقوف کرنا۔ نمبر 3، طواف زیارت۔ یہ 3 حج کے فرائض ہیں۔ اور حج میں 6 واجبات ہیں، 6 واجبات۔ نمبر 1، مزدلفہ کے اندر قیام کرنا، وقوف کرنا۔ نمبر 2، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 3، رمی کرنا، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 4، قربانی کرنا۔ قربانی کرنا ان لوگوں پر واجب ہے جو حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے سر کو منڈوانا۔ اور نمبر 6، واپسی آتے وقت طواف وداع کرنا، یعنی ان لوگوں کے لیے طواف وداع ہے جو کہ باہر کے ہیں، مکہ مکرمہ کے رہائشی نہیں ہیں۔ یہ 6 حج کے واجبات ہیں۔ اور حج کن کن مقامات پر ہوتا ہے، اب یہ سمجھ لیں، حج کن کن مقامات پر ہوتا ہے۔ حج کے مقام، جو حج کے اعمال ہے، یہ کہاں کہاں ادا ہوتے ہیں۔ اس میں بیت اللہ شریف ہے جس کو طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی ہے، ہاں جی، منا ہے جس میں قیام ہوتا ہے، اور عرفات ہے جہاں پہ وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ ہے جہاں پہ وقوف کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حج کے اعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم بالترتیب جو ہے حج کے طریقے کو سمجھیں گے کہ حج کس طرح کرنا ہے۔ حج کے اعمال کی جو ترتیب ہے اور ابتدا ہے، یہ 8 ذی الحجہ سے ہوتی ہے۔ 8 ذی الحجہ سمجھتے ہیں؟ عید ہوتی ہے 10 ذی الحجہ، بڑی عید، قربانی والی عید کب ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو۔ تو گویا 10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن سے 2 دن پہلے یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ، جب 7 ذی الحجہ کا دن اور رات آ جائے، شروع ہو جائے 8 ذی الحجہ کی، ہم اپنے حج کی تیاری شروع کر دیں گے۔ جس طرح کہ آج دن تھا، آج دن کون سا ہے جی؟ اب تھا، تو رات کون سی جا رہی ہے؟ اتوار کی۔ تو 8 ذی الحجہ کی رات کون سی ہوگی؟ یعنی جس میں دن ہو 7 ذی الحجہ کا اور رات ہو 8 ذی الحجہ کی۔ 8 ذی الحجہ کی جو رات ہے، یعنی اپنا اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو لہٰذا 8 ذی الحجہ کا دن بعد میں ہوگا، رات پہلے ہوگی۔ اس رات کو ہم حج کی تیاری کر لیں۔ حج کی تیاری کیسے ہوگی؟ جس طرح کہ پہلے میں نے کل بتایا تھا عمرہ کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اگر کسی بندے نے صفائی ستھرائی بالوں کی کرنی ہے تو اپنے بالوں کی صفائی ستھرائی کر لے، ناخن تراشنے ہیں تو وہ تراش لے، ہاں جی۔ یہ جو ہے وہ حج کی تیاری ہے، ذہنی طور پر تیار ہو جانا، اپنا احرام کا جو لباس ہے اس کو مہیا کر لیں۔ اب جو ہے
جب صبح 8 ذی الحجہ ہوگی اس سے پہلے غسل کر لے اور فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف اپنے مسجد حرام میں جا کر پڑھے، اور وہاں پر پھر جو ہے 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جس طرح کہ عمرہ کا احرام سے پہلے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس طرح حج کے احرام سے پہلے اب کیا کرے گا جی، حج کے نیت سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مکروہ وقت نہ ہو، اگر مکروہ وقت ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اب سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھتے، اگر مکروہ وقت ہے پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے، تو پھر بھی حج کی نیت کرنا احرام باندھنا صحیح ہو جائے گا۔ تو اب آج نیت اپنے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اگر موقع ہے تو پھر جو ہے اب حج کی نیت کریں۔ حج کی نیت کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح میں نے کل عمرے کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حج کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما، اور یا اللہ اس کو قبول فرما، یہ حج کی نیت ہے۔ اس کے بعد تلبیہ کہہ لیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ ہے، اس تلبیہ کو جب کہہ لیں گے اور یہ نیت کر لیں گے تو اب ہم احرام کی حالت میں آ گئے۔ غسل کرنے کے بعد وہ لباس جو احرام کا ہے ہم پہلے پہن لیں گے، مثلا اب ہم مسجد حرام میں نماز کے لیے آ رہے ہیں تو غسل گھر سے کر کے آئیں گے، 2 چادریں احرام کی پہن کر آ جائیں گے۔ 2 احرام کی چادریں میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ جو چادریں ہیں یہ احرام کا لباس ہے، احرام نہیں ہے۔ احرام اصل کے اندر حج کی نیت کرنا ہے اور تلبیہ کہنا، جب آدمی نیت کرے تلبیہ کہے تو پھر اب احرام کی حالت میں آ گیا۔ تو یہ لباس اس سے پہلے پہن کے آئے، 2 چادریں ہیں، ان کے پہننے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح چاہے پہن لیں، جس طرح کہ دھوتی باندھتے ہیں اس طرح باندھ لیں، جس طرح آپ کو نیچے والا تہمت جو ہے وہ جس طرح آپ کے قابو میں آتا ہے اس طرح قابو میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیں، اس طرح اس حالت میں آپ مسجد حرام میں آئیں گے، اب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس طرح نیت کر لیں گے، تلبیہ کہہ لیں گے، تو ہم حالت احرام میں آ گئے۔ اب وہ پابندیاں ہم پر لاگو ہوں گی جو کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ احرام کی وجہ سے احرام کی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، ناخن نہیں تراشنے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹنے، ہاں جی، اور اسی طریقے سے کل میں نے بتایا تھا کہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانی، اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کسی قسم کی وہ جو فوش بات ہے نا، وہ نہ بیوی سے مباشرت اگر اس حالت میں ساتھ ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جب آدمی احرام باندھ لے تو احرام باندھنے کے بعد جو ہے پابندیوں میں یہ پابندی بھی اس کے ساتھ لاگو ہو جاتی ہے کہ اس نے سر نہیں ڈھانپنا، اور اسی طریقے سے اپنے چہرے کو نہیں چھپانا، اور پابندیوں میں سے پابندی یہ بھی ہے کہ اپنے پاؤں کو اب نہیں ڈھانپنا، خاص طور پہ درمیان والی جو ہڈی ہے ابری ہوئی یہ ننگی ہونی چاہیے، اس کے لیے چپل استعمال کرنی ہے جس کو ہم ہوائی چپل کہتے ہیں، وہ استعمال کرنی ہے، بند بوٹ وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور 2 اعمال ایسے جن کا تعلق حرم کی حدود سے اور حرم کی جگہ سے ہے، جس طرح کہ کل میں نے کہا تھا شکار نہیں کرنا کسی جانور کا جو بھی وہاں حرم کی حدود میں موجود ہو، جس طرح کہ وہاں کبوتر کثرت سے پھر رہے ہوتے، بندہ کندہ تیل ڈالا کبوتر ہی پھاڑ کے بریانی پکا کھا لائیں تو نہیں کر سکتا، کبوتر ماشاءاللہ بڑے پھر رہے ہوتے ہیں، تو کسی جانور کا شکار نہیں کرنا، نہ خود کرنا نہ کسی کی معاونت کرنی۔ اور اسی طریقے سے جو حرم کی حدود ہے، ان حدود کے اندر جو بھی گھاس ہے اس کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہم پر لاگو ہو جائیں گی جب ہم حج کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ کہہ لیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم نے حج کا اب پہلا دن، یہ 8 ذی الحجہ کی صبح آ گئی، اب ہم حج کا پہلا دن ہے، ہم نے حج کے اعمال کو شروع کرنا ہے، اور حج کا جو پہلا دن ہے یہ ہم نے گزارنا ہے مینا میں۔
مینا وہی جگہ ہے جہاں پر شیطانوں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو یہ پہلا دن ہم نے مینا میں گزارنا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد 8 ذی الحجہ کو ہم مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور یہاں ہمارا قیام ہوگا 9 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد تک، یعنی وہاں پہنچ کر ہم ظہر کی نماز بھی پڑھیں گے، عصر کی نماز بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے اپنے اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ، اور اسی طرح فجر کی نماز بھی وہاں پڑھیں گے۔ 5 نمازیں ہم نے یہاں مینا کے اندر 8 تاریخ کو پڑھنی ہیں۔ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے، اور اپنی نماز جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 5 نمازیں ہیں جو کہ یہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمارا قیام 9 ذی الحجہ کی صبح تک مینا کی جگہ پر ہوگا۔ جو 8 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ مینا میں ہم ٹھہریں گے، یہ کیوں ہے؟ یہاں کیوں ٹھہرنا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہاں اصل میں قریب ہے میدان عرفات، اور عرفات کے اندر جو ہے نا وہ اصل حج کا، عرفات کا جو قیام ہے، حج کے جو اعمال ہیں وہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، وہ بڑا رکن ہے وقوف عرفات۔ تو گویا کہ 9 ذی الحجہ جو اگلا دن ہے نا جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی نزول کا ہے۔ تو یہ گویا اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، تو یہاں 8 ذی الحجہ کو ہم نے اس کے قریب رہ کرنا، اپنے آپ کو ملاقات کے لیے تیار کرنا ہے، کہ بندہ اس حالت میں حاضر ہو کہ اللہ کے آگے شرمندگی نہ ہو، یعنی وہاں تسبیح، ذکر، اذکار، گناہوں سے معافی، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے معافی چاہیں۔ یہ ہے اصل چیز جو کہ مینا میں ٹھہرنے کا مقصد ہے، کہ اگلے دن ہم نے عرفات میں جانا ہے، جو حج کا بڑا رکن ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں اس وقت چھم چھم برستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا بندے کی قسم کی ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں مقام مینا میں ہم نے ادا کرنی ہے، اور یہاں نمازوں کے علاوہ جتنا وقت ہے ذکر اذکار میں خرچ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنانا ہے، کہ اس منہ سے بندہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ بندہ آہوزاری کر کر کے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر چکا ہو۔ جب 9 ذی الحجہ آ جائے گی تو اب یہ حج کا دوسرا دن شروع ہو گیا۔ پہلا دن کون سا تھا؟ 8 ذی الحجہ۔ ہم نے یہاں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور مکہ مکرمہ سے مینا کا فاصلہ تقریباً 3 میل ہے، زیادہ نہیں ہے۔ چونکہ سارے قافلے 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کا رخ اسی طرف ہوتا ہے، رش بڑا ہوتا ہے۔ بسا اوقات انتظامی معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، گاڑی کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا بسا اوقات جو معلم ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی بات پیش آ جاتی ہے۔ اس صورت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کو گالیاں دینی چاہیے، چونکہ رش بہت ہے، جہاں لاکھوں کا مجمع ہے، وہاں ظاہر بات ہے کسی نہ کسی چیز کے آنے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے معاملہ۔ اگر کوئی بندہ اس طرح پریشان ہو جائے کہ اس کی گاڑی کے آنے میں تاخیر ہوگی، اس کو چاہیے کہ دھیرے دھیرے وہاں سے ویسے ہی چل پڑے پیدل۔ تو اندر واپس سرنگ ہے، اس کے اندر جائیں گے، 3 میل کا فاصلہ ہے، بہت جلد وہاں پر جو ہے آپ پہنچ جائیں گے مینا کے اندر، اور پیدل چلے جائیں گے تو اس میں مشقت ذرا ہوگی، لیکن اجر اور ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو پہلا گویا کہ دن 8 ذی الحجہ مینا میں گزارنا ہے، اور رات بھی یہاں گزارنی ہے 9 ذی الحجہ کی۔ 9 ذی الحجہ کی صبح کو طلوع آفتاب کے بعد ہم نے عرفات کی طرف متوجہ ہونا ہے، میدان عرفات۔ یہ میں نے کل اس کی وجہ بتائی تھی نا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، تو یہ عرفات کی جگہ پہچان کی جگہ ہے، اور بندے کی بھی رب سے صحیح طریقے سے پہچان ہوتی ہے نا۔ بندہ جو ہے نا اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے بندے کو، یہاں آہوزاری کر کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیحات کر کے۔ تو 9 ذی الحجہ زوال سے پہلے پہلے میدان عرفات میں یہاں پہنچ جانا ہے، اور غروب آفتاب تک یہاں رہنا ہے۔ غروب آفتاب بھی یہاں ہو جائے عرفات کے اندر۔ پہلے تو ظہر اور عصر کی نماز اپنے اپنے وقت پر جماعت سے پڑھ لینے ہیں،
وہاں نمرہ مسجد میں، نمرہ مسجد بہت بڑی ہے، وہاں جماعت ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے وہ لوگ تو چلے جائیں جو بالکل اس کے قریب ہیں، لیکن مجمع بہت ہوتا ہے، اس وجہ سے نمرہ مسجد میں جانے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور اپنا اپنا مکتب اور اپنی اپنی ٹھہرنے کی جگہ بھی بسا اوقات بندے کو یاد نہیں رہتی، اس لیے کہ ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے، سارے کے سارے سفید لباس والے ہیں اور سارے کے سارے خیمے لگے، اب سمجھ نہیں آ رہی میرا خیمہ کون سا ہے، میں نے کدھر جانا ہے، تو بندہ بچھڑ جاتا ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے ظہر اور عصر کی نماز اپنے اپنے وقت پر اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے کے بعد ذہنی طور پر آپ فارغ ہو جائیں گے اور پھر باقی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر اذکار میں لگ سکے گا۔ اگر نمرہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دوری کی وجہ سے، رش کی وجہ سے پھر مشکلات پیش آئیں گی اور پھر ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے، سارا وقت ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے یا اپنی جگہ کو ڈھونڈتے ہوئے خرچ ہو جائے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز یہاں اپنے اپنے وقت پر پڑھیں، اور چونکہ جب اپنی پڑھنی ہے تو اپنے وقت پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور آسانی بھی ہے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں ذکر وقوف کریں، وقوف جانتے ہیں، بہتر ہے کہ ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا، اب عصر سے لے کر غروب آفتاب کا جو وقت ہے یہ نہایت قیمتی ہے اور نہایت قبولیت کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت میں خاص طور پہ بہت زیادہ برستی ہیں، اس وقت وقوف کرے۔ وقوف کا مطلب ہے کھڑے ہو کر، اگر ممکن ہو بندہ بیمار نہ ہو تو کھڑے ہو کر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرے، تلبیہ بھی پڑھ رہا ہے اور چوتھا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، ہاں جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ چوتھا کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں اور یہاں کھڑے ہو کر گویا کہ احتراماً اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے احترام کھڑے ہو کر یہ اعمال کرے، لیکن کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی بندہ معذور ہے تو وہ بیٹھ کر بھی ذکر اذکار کر سکتا ہے۔ غروب آفتاب یہی ہو جائے، یہاں غروب آفتاب سے پہلے نکلنا جائز نہیں، اس کے بعد ہم نے جانا مزدلفہ، لیکن مزدلفہ جو ہے جانے سے پہلے یہاں ہمیں غروب ہو جائے، سورج جو ہے 9 ذی الحجہ کا، کوئی بندہ جلدی نکلا کہ بھی رش نہیں ہے جلدی پہلے پہنچ جاؤ تھے، ہمارے یہاں جذباتی زیادہ ہے بس اوقات، تو لہذا اب بندہ غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ غروب آفتاب عرفات میں ہو، غروب کے بعد یہاں سے نکلے، مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آسانی ہے، مغرب کی نماز ہم نے جا کر پڑھنی ہے مزدلفہ میں عشاء کی نماز کے ساتھ، وہاں پر اب یہاں غروب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے مزدلفہ کی طرف نکلیں، تو مزدلفہ آئیں گے تو وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرنی ہے، ایک اذان کے ساتھ اور ایک اقامت کے ساتھ، یعنی نمازیں 2 ہوں گی لیکن اقامت اس کے لیے 1 ہوگی، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کرنی ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ کا۔ یہاں ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ مزدلفہ میں۔ کہاں سے آ گئے ہیں؟ عرفات سے۔ جب یہاں آ گئے تو پھر 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب تک یہاں ہم قیام کریں گے، یہاں ٹھہریں گے مزدلفہ کے اندر، عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آرام بھی کریں گے، کھانا تو وہ بھی کھائیں گے، اور ذکر، تسبیحات، اذکار، استغفار، یہ سارے کے سارے کام یہاں کرنے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے۔ فجر کی نماز یہاں پڑھنی ہے مزدلفہ کے اندر۔ جب مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اب وقوف کرنا ہے، بات وہی ہے، وقوف کرنا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک مزدلفہ کے اندر وقوف کرنا، یعنی کھڑے ہو کر ہم نے ذکر اذکار کرنا، تسبیحات کرنے، استغفار کرنا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کھڑے ہو کر یہاں ذکر اذکار تسبیحات نہیں کر سکتا تو پھر وہ بیٹھ کر بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ طلوع آفتاب تک یہاں رہیں گے، اس کے بعد اب دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا۔ کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عید۔ یہ عید کا دن ہے، بڑی عید کا دن، لیکن بڑی عید کا دن ضرور ہے لیکن حاجی لوگوں نے عید نہیں پڑھنی ہوتی، یہ عید نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ عید کی نماز وہاں ہوتی جہاں جمعہ ہوتا ہے، جہاں
जुमा होता है, वहाँ जुमा नहीं होता है, वहाँ ईद की नमाज भी नहीं होती। ईद की नमाज होती है शहर वालों पर या शहर जैसे इलाकों पर, बड़े देहात में, बड़े कस्बे में। अब वहाँ चूँकि सारा मैदान ही मैदान है, खाली जगह है, यहाँ पर आबादी है ही कोई नहीं, तो ज़्यादा यहाँ जुमा भी नहीं होता और यहाँ ईद की नमाज भी नहीं होती, इसलिए ईद की नमाज हाजी लोग नहीं पढ़ेंगे। ये ईद का दिन है। अब ईद के दिन जो है ना बड़ा मसरूफियत का दिन है और बहुत सारे काम करने हैं। तकरीबन 6 काम हैं जो ईद के दिन हमने करने हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो काम करना है वो है रमी, यानी बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। शैतान वहाँ 3 पिलर बने हुए हैं, 3 बड़े स्तून बने हुए हैं। तो एक पहले आता है, उसे कहते हैं जमराए ऊला, उसके बाद आता है एक, उसे कहते हैं जमराए वुस्ता, एक उसके बाद आता है जो सबसे बड़ा है, उसे कहते हैं जमराए उकबा। जमराए उकबा से कहते हैं बड़ा शैतान। तो इस दिन जो है बड़े शैतानों को कंकरी मारनी है। किसको मारनी है? बड़े शैतान को। बाकी तो छोटे शैतान हैं, उनको नहीं आज कुछ कहना। बड़े शैतान से पहले निपटना है। बड़ा काबू में आ जाए ना, फिर छोटे को दुख आ जाते हैं ना जी। इसलिए पहले दिन बड़े को इससे निपटना है। वो जो बड़ा शैतान ना, ये लंबा भी है और चौड़ा भी है। बड़ा शैतान यहाँ पिलर बना हुआ आज, वो लंबा भी है और चौड़ा भी है। जिस तरह के बंदा बसा औकात जो है दुनिया की आसाइशें इस्तेमाल कर करके खूब मोटा चौड़ा लंबा चौड़ा होता है ना जी, तो वो दुनिया की आसाइशें खूब मज़े ले रहा है दुनिया के शैतान, इसलिए जो है खूब लंबा चौड़ा हो गया है। इसलिए सबसे पहले इसकी खबर लेनी है और इसको हमने 7 कंकरियाँ मारनी है। कंकरियाँ कैसे मारनी है? जब कंकरियाँ हमने मारनी है, इसमें पहले तो ये है कि 7 कंकरियाँ पहले दिन हमारे पास होनी चाहिए। वैसे कुल तो जो है 49 कंकरियाँ हैं, अगर 3 दिन हमने इस्तेमाल करनी है तो कितनी कंकरियाँ? 49। अगर चौथे दिन भी कोई बंदा कंकरियाँ मारना चाहे, ये भी एक अच्छा अमल है, तो फिर उसके पास 70 कंकरियाँ होनी चाहिए। कितनी कंकरियाँ? 70। बार का पहले दिन कितनी कंकरी चाहिए? 7 कंकरी। जो है अपना बहुत बड़ा पत्थर उठाएं तो ना बिल्कुल छोटा सा हो, तो जो है ना वो ज़रा ऐसे ही हो कि बंदा मारे तो ज़रा दिमाग टिकाने आ जाए। हाँ जी, शैतान दा इनिक होवे। अब जो है मारने का तरीका क्या है? ये जो अंगूठा है, अंगूठा और इस हाथ की उंगली, इससे कंकरी को पकड़ना है। अब पकड़ने के बाद जो है ना वो बड़े शैतान को मारनी है। अब जो है वो इतना करीब होकर खड़ा होना है कि आपकी कंकरी वहाँ तक पहुँच जाए। बस वक्त बंदा दूरों मारदा बजाय शैतान दे लगन दे रस्ते ਜਿਹੜੇ होर खड़े होंगे उन्होंने लग जाते। हाजियों को मारने का हुक्म नहीं है, बल्कि शैतान को मारने का हुक्म है। जब इतना करीब खड़े हो जाए आपको यकीन हो जाए कि मेरी कंकरी वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब इसके लिए उन्होंने एक और काम कर दिया सऊदी वालों ने कि यहाँ ये बड़ा शैतान बना हुआ है, इसके गिर्द ना हौज नमा जगह बना दी है। हौज नमा, जिस तरह हौज होता है पानी जमा होने के लिए, जिस तरह की पंजाबी च बच्चा कहते उन्होंने, हाँ जी, पानी जमा होने वास्ते जी जगह होती है ना, ट्यूबवेल लगा हो तो उच्च बच्चा सामने होंगे नहाने वास्ते बनाया है या पानी जमा होने वास्ते, वो इस तरह गोल सा उन्होंने जो है हौज सा बनाया हुआ है। तो अब आपको कैसे यकीन होगा कि मेरी कंकरी जो है शैतान को लग गई है, वहाँ तक पहुँच गई है? अगर आपकी कंकरी उस हौज के अंदर पहुँच जाए, आप मारते हैं, तो वो कंकरी जो है कि आपकी शुमार हो जाएगी। तो जो इससे पीछे रह जाए, उस हौज के अंदर भी ना गिरे, तो वो शुमार नहीं होगी, वो फिर आपको उसकी जगह नई कंकरी मारनी पड़ेगी। बात समझ आ रही? अच्छा, कंकरी जो मारनी है तो अब जो है इसके लिए दुआ है, दुआ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हाँ जी, रगमन लिशैतान व रिज़न लिर्रहमान। ये दुआ पढ़ते हुए हम कंकरी मारेंगे। अब अल्लाह तबारक तआला के नाम से बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह तबारक तआला की हम्द व सना है, यानी अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हुए शैतान को कंकरियाँ मार रहा हूँ। रगमन लिशैतान, शैतान को रुसवा करने के लिए। क्यों कंकरी मार रहा हूँ? शैतान को रुसवा करने के लिए। व रिज़न लिर्रहमान, और रहमान को राज़ी करने के लिए। कंकरी मारने का मकसद शैतान को रुसवा करना है। सईदना एक कंकरी क्यों मारते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा है। अल्लाह तबारक तआला ने इस अदा को पूरा करने का उम्मत मुहम्मदिया को हुक्म दिया है। मैंने कल अर्ज़ किया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक तआला ने कुर्बानियाँ बड़ी ली हैं, इम्तिहान बड़े लिए हैं, तो सारे के सारे इम्तिहानों में 100% कामयाब हुए। इसलिए अल्लाह तबारक ने बतौर इनाम के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं को अल्लाह पाक ने ज़िंदा रखा है। ये शैतान को कंकरी मारना, ये भी एक क्या है?
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا تھی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اور یہ ادا تھی رحمان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور شیطان کو دھتکارنے کے لیے۔ آج بھی یہ کنکری ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے، اگر کہیں شیطان کا حملہ ہو، دوسری طرف رحمان کا حکم ہو، تو شیطان کو دھتکار دیں، رحمان کے حکم کو مانیں۔ اس لیے یہ کنکری اس بات کو یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، ابھی بہت بڑا حکم تھا اور کائنات میں اس سے پہلے کبھی کسی سے ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے، تو بندہ جتنا پیارا ہوتا ہے اتنا اس سے امتحان میں بڑھا لیا جاتا ہے۔ تو آج تک کبھی یہ مطالبہ سامنے نہیں آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب جو بیٹا بھی فرما بردار تھا، اس نے کہا ابا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس حکم کو پورا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کو پورا کرنے کے لیے اس حکم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور یہاں مینا کی جگہ پر آ گئے، اور بیٹے کو جب آ رہی تھی نا تو شیطان راستے میں وساوس ڈال رہا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، دیکھو کہاں جا رہے ہو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، ساری زندگی تو اولاد نہیں ہوئی، یہ تو بڑھاپے کی اولاد ہے، ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور اس کو ماری، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں جی، پھر آگے بڑھے، پھر شیطان نے پھر ایک ہی بیٹا ہے، ہاں جی کیا کر رہے ہیں، پھر مارے، ہاں جی پھر ہے، کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اس طرح کی وساوس دل میں ڈالے۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر ماری، تیسری مرتبہ پھر ماری، تو جس 3 مرتبہ آپ نے کنکریاں ماری اس جگہ پر شیطان پتھر کا ہو گیا۔ یہ آج جو جمرات بنے ہوئے، پلر بنے ہوئے نا، یہ وہی اس پتھر کی علامات ہیں۔ تو لہذا اس کو مارنے کا حکم ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ پہلے دن ہم نے کنکری صرف بڑے شیطان کو، یعنی جہاں بڑا پلر بنا ہوا ہے وہاں پر مارنی ہے، تو 7 کنکریاں ہم نے یہاں مارنی ہے، اور مارتے ہوئے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاں جی، اور رغم للشیطان اور رضا للرحمن دعا پڑھنی ہے۔ بعض لوگ وہاں جاتے ہیں، پنجابی اور پاکستانی بڑے عجیب و غریب لطیفے بن جاتے ہیں۔ ایک مائی جو ہے پنجاب کی رہنے والی تھی، وہ یہاں گئی اور وہاں جا کر شیطان کو کنکریاں مار رہی تھی اور اس کو گالیاں دے رہی تھی، اور اس کو کبھی ہے وہ بیماری پینیا تینوں پھڑکی پی جے، ہاں جی، اور وہ دعا اس کو آتی نہیں تھی، وہ گالیاں دے رہی تھی اور کنکریاں مار رہی تھی، ہاں جی ایسا نہیں، ہاں جی۔ تو باہر کا یہ دعائیں، شیطان سے نفرت تو ہے لیکن نفرت کا انداز بھی شریعت نے سکھایا ہے، تو وہی انداز ہونا چاہیے جو کہ شریعت کا سکھایا ہوا ہے۔ تو یہاں ہم نے پہلا کام کرنا ہے، گویا کہ جمرہ عقبہ کی رمی ہے، یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی، یہ پہلا عمل ہے۔ یہ ہم نے اگر کر لیا، اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی یہ ان لوگوں پر ہے جو حج تمتع کریں یا حج قران کریں۔ ویسے قربانی عام حج افراد کا عمل نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ گھر سے حج کرنے کی نیت سے گیا، جا کر اس نے وہاں حج ہی کیا، اس نے پہلے عمرہ نہیں کیا، اس پر حج کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے نے حج قران کیا، جس طرح کہ میں نے کل بتایا تھا کہ یہاں سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے چلے، پہلے وہاں جا کر عمرہ کر لے، احرام نہ کھول لے، پھر حج کے دنوں میں اسی احرام سے حج کرے، یہ حج قران ہے، اور اس کا اجر اور ثواب بہت افضل اس لیے یہ ہے۔ تو اگر اس نے حج قران کیا تب بھی قربانی واجب ہے، حج تمتع کیا تب بھی۔ حج تمتع کیا ہے؟ عام طور پر ہم حج تمتع کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں سے عمرہ کی نیت سے چلے، سفر کیا اور وہاں جا کر عمرہ کر کے اپنے احرام کو کھول دیا، پھر حج کے دنوں کے اندر دوبارہ حج کا احرام باندھا تو پھر حج کیا، یہ حج تمتع ہے۔ حج قران اور حج تمتع، چونکہ ان دونوں کے اندر بندہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، تو یہ صورت ہے، ثواب لیتا ہے عمرے کا بھی ساتھ، تو اس لیے اس صورت کی وجہ سے شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہے اگر حج تمتع یا حج قران کیا ہے۔ قربانی میں بس اوقات پیسے جمع کرائے جاتے ہیں حکومت کو، اور وہ ایک ٹائم بھی دے دیتے ہیں کہ بھئی فلاں وقت میں جو ہے نا آپ کی قربانی ہو جائے گی، تو بس اوقات ہوتی ہے، بس اوقات نہیں ہوتی۔ لیکن جو قربانی کے بعد ہمیں ٹینڈ کروانی ہے اور احرام سے نکلنا ہے،
تو اگر قربانی ہماری نہیں ہوئی تو ہم حلق نہیں کرا سکتے، ٹینڈ نہیں کرا سکتے، ہمارے لیے مسائل ہیں۔ تو لہذا بہتر عمل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کو پیسے جمع کروائیں، خود قربانی والا عمل کر لیں، یعنی جانور وہاں دستیاب ہوتے ہیں، خود خرید لیں، اپنی قربانی کو خود کریں۔ جب اپنی قربانی کو خود کریں گے تو بلا شبہ آپ کو یقین ہے کہ بھئی میں نے قربانی کر لی، یہ عمل ہو گیا، اب اگلا کام کرنا۔ یا کوئی ایسا وہاں پر معتمد بندہ ہے جو آپ کا قابل اعتماد ہے، آپ جانتے ہیں یہ قربانی کے پیسے کھائے گا نہیں، تو لہذا اس کو قربانی کی وجہ دے دے، وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے اور آپ کو اطلاع کر دے کہ بھئی یہاں پہ قربانی ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے آپ اگلا عمل یعنی ٹینڈ کروانے والا کر سکتے ہیں۔ یہ جو قربانی ہے میں نے عرض کیا کہ یہ قربانی یہ حج تمتع حج قران کی وجہ سے واجب ہے۔ اب یہ قربانی جو ہے یہ حدود ان حدود کے اندر ہوتی ہے، یہ حرم کی حدود سے باہر نہیں ہوتی۔ یہ قربانی یہی کرنا ضروری کہ بندہ پاکستان میں کہ میری طرف سے قربانی کر دو، حج تمتع حج قران کی وجہ قربانی ہے یہ وہی ہوگی، یہ پاکستان کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ دوسری ایک اور قربانی ہے جو مالدار پہ واجب ہوتی ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں صاحب حیثیت مالدار لوگوں پر، صاحب نصاب لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، اگر یہ قربانی بھی اس پر لاگو ہے۔ بعض بندے ایسے جن پر دو قربانیاں واجب رہتی ہیں، ایک تو حج تمتع کی وجہ سے اور دوسرا مالدار ہونے کی وجہ سے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ جو مالداری والی قربانی ہے، صاحب نصاب والی قربانی ہے، وہ اگر پاکستان میں کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ قربانی کرنی ہے اس کے اور بھی مسائل ہیں، بعض حالتوں میں قربانی بندے کو معاف بھی ہو جاتی ہے، تمتع کرانے والی نہیں بلکہ دوسرے۔ اب اس میں اگلا عمل ہے تیسرا عمل حلق یا قصر کرانے کا۔ جب ہم نے رمی کر لی، کنکریاں مار لی پہلے دن، اور ہم نے پھر قربانی کر لی اور یقین ہو گیا ہماری قربانی ہو چکی ہے، تو اس کے بعد تیسرا عمل ہے کہ ہم نے یا ٹینڈ کروانی ہے یا اپنے بالوں کو کٹوانا ہے۔ تو بال کٹوانا اس کے لیے ہے جس کے بال بڑے ہیں اور ایک پورے سے بڑے ہیں، تو ایک پورے کے برابر اپنے سر کے پورے بال کٹوائے گا، یہ سنت ہے۔ اگر چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیتا ہے تو اس سے کم احرام سے نکل جائے گا، اگرچہ یہ بہتر نہیں ہے، لیکن افضل ٹینڈ کروانا ہے۔ جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں اس شخص کو جو کہ اپنے ان اعمال سے فارغ ہونے کے بعد ٹینڈ کروائے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جو حلق کرواتا ہے، لہذا حلق کروائیں اور حضور کی دعاؤں کو لیں۔ تو ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ دعائیں اکٹھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور ٹینڈ کروانا اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ جی؟ جب ہم نے ٹینڈ کروا لی تو اب جو احرام کی پابندیاں سی وہ ہم سے نکل گئی، وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی جب ہم نے ٹینڈ کروا لی۔ اگرچہ ابھی اعمال پورے نہیں ہوئے لیکن ٹینڈ کروانے کی وجہ سے اب احرام کی پابندیاں ہم سے ختم ہو گئی، سوائے بیوی کے ساتھ مباشرت کے۔ بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، باقی کام جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہو گئے، جو میں نے بتایا تھا 7 کام ہیں جو انسان کی شخصیت سے متعلق ہیں، 2 ہیں جو حرم کے معاملات سے متعلق ہیں، اس سے گھاس کو نہ کاٹنا اور شکار نہ کرنا۔ اب بیوی کے ساتھ مباشرت اس کے لیے حلال نہیں، باقی سب کے لیے حلال۔ اور خواتین کل بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ قصر کرائیں گی، ان کے لیے حلق نہیں، وہ ٹینڈ نہیں کرائیں گی بلکہ اپنے بالوں کاٹیں گی اور اپنے بال کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پورے کے سے تھوڑا سا زیادہ کاٹ دیں گی، چونکہ بال اوپر نیچے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، جب پورے سے تھوڑا سا زیادہ کاٹ دیں گی اب یقیناً پورے کے برابر کٹ جائیں گے، تو لہذا یہ عمل خواتین کے لیے قصر ہے۔ ایک بندہ اس کے اپنے بال جو ہیں نا وہ ایک پورے سے چھوٹے ہیں مرد کے لیے، تو اب اس کے لیے بھی قصر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ٹینڈ ہی ہے، لازم کہ وہ ٹینڈ کروائے گا۔ 3 کام ہو گئے 10 ذی الحجہ کے، کرنے کتنے ہیں 6۔ نمبر 4، اس دن ہم نے کرنا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت، طواف زیارت جو ہے یعنی جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اب یہ 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی عید کے دن، پہلے دن، دوسرے، تیسرے، تینوں دن کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن باہر کیا حکم متوجہ ہو جاتا ہے 10 ذی الحجہ سے ہی۔ 10 ذی الحجہ کو رش بہت ہوتا ہے، جب سارے مجمع نے وہاں ٹینڈ کروانی ہے، قربانی کرنی، اس کے بعد سب کرو کس طرف ہوگا؟ بیت اللہ کے طواف کی طرف، تو وہاں پھر بندے کو طواف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے رش کی وجہ سے۔ تو پھر اگر نہ کر سکے پہلے دن تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے دن کر لیں۔ پہلے دن رش زیادہ ہوتا ہے
ہاں جی، کس وجہ سے طواف زیارت سب کر رہے ہیں؟ تیسرے دن بھی رش زیادہ ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ بعض لوگوں کو لالچ ہوتا ہے جلدی واپس آنا ہے، تو وہ طواف زیارت کرنے کے بعد طواف ودا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی رش ہے۔ یہ جو دوسرا دن ہے نا 11 ذی الحجہ کا، اس دن جو ہے رش ذرا کم ہوتا ہے، تو طواف زیارت اگر 11 ذی الحجہ کو کریں تو میرے خیال میں اس میں آسانی ہے، تو اس دن کریں۔ اب طواف زیارت کیسے کرنا ہے یہ کل میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا، بیت اللہ کا طواف کیسے کرتے ہیں۔ جیسے عمرے میں ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ طواف بھی بالکل اسی طریقے سے ہے اور کوئی اس میں خاص فرق نہیں ہے۔ بس اس میں ایک بات ہے کہ بیت اللہ کے طواف میں جب عمرہ کے لیے ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے استباح ہے۔ کیا ہے جی؟ میں نے کہا تھا نا کہ استباح کا مطلب کہ اپنی جو اوپر والی چادر ہے مرد کی، تو اپنا دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دے گا۔ یہ استباح عمرے کے عمل میں ہوتا ہے، ہاں جی، کیوں؟ احرام پہنا ہوا ہے۔ لیکن حج کے عمل میں اب مسئلہ یہ کہ ٹینٹ کروانے کے بعد اگر احرام اتار دیے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ حلق ٹینٹ وغیرہ کروانے کے بعد اپنا احرام اتار سکتے ہیں۔ اب اگر احرام ہی اتار دیا ہے تو پھر استباح کس چیز سے کریں گے؟ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، تو سلے ہوئے کپڑے میں استباح نہیں ہوتا، یعنی وہاں اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا بندہ کرے؟ اب چادر تو نہیں ہے، شلوار اتارے کندھے پہ تو رکھنا نہیں ہے، لہذا اب کیا کرے گا؟ استباح والا عمل نہیں ہے، لہذا اب کرے گا وقی طواف کے اندر 3 چکروں کے اندر پہلے رمل کرے گا، اور ہر اس طواف میں یہ استباح عام طور پر ہوتا ہے اور رمل ہوتا ہے، جس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہو، چکر لگانے ہوں۔ تو لہذا اس کے بعد بھی اگر ہم نے احرام نہیں اتارا، احرام کا لباس مراد ہے، ہم نے وہ لباس نہیں اتارا اگر، تو پھر ہم استباح کریں گے۔ لیکن اگر حلق سے بعد ہم نے حلق اپنا لباس اتار دیا ہے، پھر استباح نہیں ہے۔ تو یہ بیت اللہ کے طواف کرنا ہے۔ باقی سارا طریقہ وہی ہے، مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا اس طریقے کو ساتھی لائیو بھی بہت سارے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو پھر آسانی ہو جائے، شاید انہوں نے کل والی بات نہ سنی ہو۔ لہذا موٹی موٹی چیزوں کا نام پھر میں بتا دیتا ہوں تاکہ بیت اللہ کے طواف کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ جو جگہ ہے اس کو حجر اسود بولتے ہیں، جس کا بوسہ لینے پر دنیا جو ہے بیچاری تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اور حجر اسود کا یہ جو کونا، بیت اللہ کا یہ جو کونا ہے، اس سے پچھلے کونے کا نام، جہاں یہ فوجی کھڑا ہے، شرطہ کھڑا ہے، اس کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ یعنی ہم حجر اسود سے پیچھے کی جانب جائیں تو پھر پچھلے کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے اس کا نام، جہاں یہ سبز اس کے لائٹیں بھی لگی ہیں، اس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ اور پھر یہ جو جگہ ہے، یہ دیوار یہ حتیم ہے، یعنی بیت اللہ کا وہ حصہ جو کہ مشرکین مکہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، تو بیت اللہ کو تو ان سے پیسے ختم ہو گئے تھے اور تعمیر سے رہ گیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حالت میں رکھا تاکہ مشرکین مکہ زیادہ کوئی بڑا پروپیگنڈا نہ کریں۔ تو خواہش تھی آپ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو یہ بیت اللہ کا حصہ تھا حتیم پر، لیکن جو ہے جب مشرکین مکہ نے اس کو تعمیر کیا تو تعمیر کے دوران یہ حصہ رہ گیا۔ آپ کی خواہش ضرور تھی کہ اس کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں جو ہے اس کو حتیم کو دوبارہ بیت اللہ میں شامل کر دیتا، لیکن اس میں حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر بندہ نماز پڑھنا چاہے تو مشقت مشکلات ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں کہ بادشاہ کو، جنرل کو، بڑا بندہ، اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے تو وہ بطور فخر کہتا ہے میرے لیے جو ہے دروازہ 2 مرتبہ کھولا گیا بیت اللہ کا، 3 مرتبہ کھولا گیا، لیکن عام بندے کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ تو بندے کی خواہش ضرور ہوتی کہ جہاں میں نماز پڑھوں، لہذا اگر ایک بندہ حتیم کے اندر والے حصے میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اب اس کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مارکب یہ حتیم ہے جو میں نے بتانا تھا جگہ، یہ ملتزم ہے۔ تو اب تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں، طواف ہم نے شروع کرنا ہے، تو جب طواف شروع کرنا ہے تو ہم نے اس کو اپنے دائیں طرف، یعنی حجر اسود کو اپنے دائیں طرف کر کے، یعنی دائیں طرف ہو، اور ہم نے تھوڑا سا ہٹ کر اس طرف کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ اس جگہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یہاں کھڑے ہیں، یہ بالکل جو ہے نا، اب ہم نے عمرہ کی نیت کرنی ہے کہ اللہ عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اور یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما، اور یا اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ اب نیت کرنے کے بعد اب ہم آئیں گے بیت اللہ کے بالکل سامنے، یہ دیکھیے کالا نشان نظر آ رہا ہے، تو اس جگہ آئیں گے۔
यहाँ पर अब इसे कहते हैं, पहले हम इसके सामने आएंगे ना, इसे कहते हैं इस्तकबाल। दो लफ्ज़ हैं, एक का इस्तकबाल, एक का इस्तिलाम। जिस तरह मैंने कल समझाया था कि इस्तकबाल का माना अपने आप को हजर अस्वद के बिल्कुल आमने सामने कर ले, इस्तकबाल है। इस्तिलाम का माना होता है किसी चीज़ को छूना या किसी चीज़ का बोसा देना। तो अब मैंने अर्ज़ किया था कि बैतुल्लाह के अंदर जो हजर अस्वद नस्ब है, तो इसको बोसा देना जो है ये बाइस बरकत और गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया है। लेकिन मसला ये है कि इस जगह पर अक्सर खुशबू लगी हुई होती है और एहराम की हालत में बंदे ने जो है वो खुशबू आमतौर पर ज़ाहिर बात है खुशबू उसके लिए ममनू है। लेकिन ये बात याद रखें, अगर आप उम्रे का तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रे के तवाफ़ के दौरान तो ये मसला है कि आप हालत एहराम में हैं और एहराम वाली पाबंदियाँ आप पर मौजूद हैं। लेकिन अब जब आप तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए आए हैं, आपसे पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, आपसे पाबंदियाँ ख़त्म हो गई है। लिहाजा अब अगर हजर अस्वद को मौका आपको मिलता है, खुशबू भी लगी हो चाहे, आप बोसा देना चाहें दे सकते हैं। पहला दर्जा ये कि इसको बोसा दें, अगर ये ना हो सके तो दूसरा दर्जा इसको हाथ लगा लें। ये भी ना हो सके तो फिर इसके बिल्कुल जो है सामने होकर अपने हाथों को इस तरह उठाकर सीने के बराबर इस तरह करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ के इसका बोसा ले लें। इसका सवाब भी वही है जो कि बैतुल्लाह इसको हजर अस्वद को चूमने का है। बार हम अपने तवाफ़ की इब्तिदा जो है यहाँ से करेंगे और 7 चक्कर हम लगाएंगे। यहाँ पहले 3 चक्करों के अंदर हमने रमल करना है और रमल का तरीका मैंने कल बताया था कि अपने सीने को तान कर अकड़ कर जो है वो आगे निकाल कर जो है पहलवानों की तरह जो है चलना, इस तरह जो है यूँ इस तरह अकड़ के चलता है ना जी। कल मैंने पस मंज़र इसका बता दिया था आप हज़रात को कि मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को देखा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, उन्होंने कहा मदीना गए थे कमज़ोर हो गए, तो लिहाजा हुज़ूर ने पास फरमाया अकड़ के चलो, इनको पता चले कि हम कमज़ोर नहीं हैं, आज भी हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। बाहर के अब 3 चक्करों के अंदर अमल करने का हुक्म है। ये हुक्म मर्द के लिए है, ये हुक्म औरत के लिए नहीं अकड़ने का, और वैसे ही तवाफ़ करेगी। 7 चक्कर, हर चक्कर की इब्तिदा यहाँ से होगी और यहाँ हर मरतबा इस्तिलाम करेंगे। एक तवाफ़ के अंदर कुल कितने इस्तिलाम है? हाँ जी, तवाफ़ के अंदर 8 है, तवाफ़ के अंदर 8 है। जब सफ़ा मरवा के सही का निकल जाएंगे फिर एक 9वां इस्तिलाम सफ़ा मरवा की सही का है। 8 इस्तिलाम है। तो हम हर चक्कर के शुरू में इस्तिलाम करेंगे और चक्कर यूँ इस तरह जब शुरू करेंगे तो यहाँ खड़े होकर इस्तिलाम करके इस तरह दाएं तरफ चक्कर लगाएंगे, यूँ इस तरह हतीम के पीछे से, हतीम के अंदर से नहीं, हतीम के पीछे से इस तरह यूँ चक्कर लगाते हुए आएंगे। यहाँ पहुँचेंगे तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। फिर इस तरह दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7 चक्कर यहाँ पूरे हो जाएंगे। पहले 3 चक्करों में रमल है, फिर नहीं है। और जब 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे 7 इस्तिलाम भी हो जाएंगे। 8वां इस्तिलाम उस वक्त करेंगे जब 7 चक्कर पूरे हो गए। 7वां चक्कर यहाँ पूरा हुआ तो फिर यहाँ सामने आएंगे और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों का बोसा देंगे। 8 चक्कर यहाँ पूरे हो गए। उसके बाद यहाँ वही बात के तवाफ़ के बाद तवाफ़ की 2 रकत होती हैं, तो 2 रकत हमने तवाफ़ की पढ़नी मकाम इब्राहिम की पर जो है कुरान पाक में हुक्म है मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ। अब अगर यहाँ पर रश जिस तरह के आमतौर पर रहता है तो यहाँ मौका नहीं है, तो मस्जिद हराम में अपना कहीं भी हम नफल पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसके बाद अब ये तवाफ़ ज़ियारत है, ये जो हम तवाफ़ कर रहे हैं बैतुल्लाह का, ये कौन सा तवाफ़ है जी? तवाफ़ ज़ियारत। तो कौन सा अमल था? नंबर 4। चौथा अमल था 10 ज़िलहज्जा का तवाफ़ ज़ियारत। अब तवाफ़ ज़ियारत जो है ये 10 तारीख से 12 तारीख तक हो सकता है, 10 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज्जा के गुरूब आफ्ताब तक। इसके बाद लेट नहीं होना चाहिए, अगर लेट हुआ तो फिर दम यानी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। उसके बाद जो है 5वां अमल हमने करना है हज की सही, यानी वो सफ़ा मरवा की सही करनी है। ये हज का अमल है और ये वाजिबात में से एक वाजिब है। तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारग होने के बाद हम वो काम कल मैंने बताए थे कि एक तो मैंने कल भी बताया था तवाफ़ करते हुए जब हम रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान पहुँचेंगे, ये जो सफ़र तय करेंगे तो दुआ पढ़नी है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, और बाकी दुआएँ मुतय्यन नहीं है, जो चाहे दुआएँ पढ़ें। और तवाफ़ के बाद 3 काम करने, एक ये कि नवाफिल पढ़ने हैं
اور نمبر 2 جو ہے ہم نے ملزم پر آ کر دعائیں کرنی ہیں۔ تو چونکہ عمرہ کا طواف کریں ہم تو اس وقت چونکہ حالت احرام میں ہوتے ہیں، یہ جہاں بھی خوشبو سے بری ہوئی ہوتی ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے، مہک رہی ہوتی ہے خوشبو، لہذا اس حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں، قریب ہو کر دعا کر لیں۔ اور اگر جس طرح کے ہم طواف زیارت کر رہے ہیں تو طواف زیارت میں چونکہ وہ ہم سے احرام کی بندیاں ختم ہو گئی ہیں تو لہذا سوائے بھی کسی مباشرت کے، تو لہذا یہاں پر جو ہے ملزم کے ساتھ چمٹ کے دعا کریں، خوب کریں، قبولیت کی جگہ ہے۔ تیسرا عمل اس کے بعد آب زمزم پینا ہے اور دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا جو ہے وہ وشفاء من کل داء۔ تو یہ دعا کرنی ہے اور آب زمزم خوب پینا ہے۔ حضور علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آب زمزم مومن جو ہے وہ خوب پیتا ہے، جی بھر کے پیتا، جو منافق ہے اس کے گلے سے جلدی نہیں اترتا۔ تو لہذا آب زمزم خوب پئیں، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے عام طور پر، لہذا اپنے اگر جسم پر بھی کچھ ڈال لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے خوب مزہ آئے گا۔ آب زمزم کی بڑی برکات ہے۔ وہاں جب وہاں جاتا ہے نا جی تو کئی رشتہ دار، جاننے والے دوست احباب آ جاتے ہیں کہ جی فلاں ہمارا جاننے والا عزیز رشتہ دار دوست، مولانا صاحب، قاری صاحب، کوئی بھی عمرے پہ آیا ہوا ہے، حج پہ آیا ہوا ہے، ملاقات کے لیے بہت لوگ آتے ہیں اتنے۔ اب عمرے کے لیے کیا تو اتنے دوست ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہر کوئی بندہ کوئی کسی نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، وہاں بیک والوں کے وہ چلتے ہیں نا، وہ اللہ بھلا کرے روسٹ، تو اور پتہ نہیں کیا کیا، تو معدہ جو ہے نا اگر آب زمزم نہ پیے تو شاید برداشت نہ کرے اتنی چیزوں کو، جتنی مہمان نوازی وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو آب زمزم اس کا بہترین حل ہے، آب زمزم پیتے جاؤ اور لوگوں کی چیزیں کھاتے جاؤ، جو جو لے کے آتے جائیں۔ تو آب زمزم بہت بڑی نعمت ہے، ہاں جی، آب زمزم پیو تو پھر کسی دوائی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بندہ بیمار عام طور پر نہیں ہوتا۔ تو یہ بہترین شفا کی ذریعے جو ہے وہ چیز ہے، آب زمزم پیے۔ اس کے بعد پھر وہ استلام کرے جو میں نے کہا تھا، 9واں استلام جو ہے، اب پھر بیت اللہ کے سامنے آئیں اور اپنا حجر اسود کو سامنے ہو کر استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چومیں۔ 9واں استلام ہے، آپ صفا مروہ کی صحیح کے لیے چلے جائیں، صفا مروہ کی صحیح کے لیے گئے۔ اب جس طرح کل میں طریقہ بتایا تھا صفا مروہ کی صحیح کا، بالکل وہی طریقہ ہے۔ یہ دو پہاڑی ہیں، صفا اور مروہ، اور صفا پہاڑی اس طرف ہے اور مروہ پہاڑی اس طرف ہے، ہاں جی۔ تو طواف ہے یا یہ جو چکر ہے یہ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ ختم ہوگا۔ یہ 7 چکر اس طرح ہیں کہ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو ایک چکر ہے، مروہ سے صفا کی طرف آ جائیں گے دوسرا چکر ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جائیں صفا سے مروہ جائیں، مروہ سے واپس ہے تو ایک چکر، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرف جب چلے جائیں گے ایک چکر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صفا سے مروہ پر جائیں ایک چکر، مروہ سے صفا پہ آئیں تو دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں تیسرا چکر، مروہ سے صفا آئیں چوتھا، صفا سے مروہ جائیں پھر 5واں، مروہ سے صفا آئیں تو چھٹا، اب پھر صفا سے مروہ جائیں گے تو 7واں چکر ہو جائے گا۔ گویا کہ سعی جو صفا مروہ کی ہے یہ چکر ہیں، یہ شروع ہوگی صفا سے اور ختم ہوگی مروہ پر۔ اور اس کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ 7 مرتبہ ہم نے یہ چکر لگانے ہیں، تو ان 7 چکروں کی ابتدا میں ہم یہ کام کریں گے کہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے، اس طرح کے ویسے ہم صفا پہ کھڑے ہیں تو اس طرح صفا ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو بیت اللہ پر نظر پڑ رہی ہوگی۔ تو جدید تعمیر کی وجہ سے اگرچہ کچھ رکاوٹ ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر پڑتی ہے، تو اس رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد رسول پڑھیں اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کو مانگیں۔ اس کے بعد پہلا چکر شروع کریں صفا کا، ہاں جی، تو اپنا مروہ پر درمیان میں جو ہے وہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، پھر کچھ فاصلہ، اس کے بعد دوبارہ پھر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ ان جگہوں کو ہم کہتے ہیں میلین اخضرین۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اور حج اور عمرہ کرنے والے کو اس ادا کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ حضرت ہاجرہ خاتون تھی اور حکم تو خاتونوں کے لیے ہونا چاہیے تھا، وجہ آج مرد اس کو کریں گے، خاتون یہ کام نہیں کرے گی۔ خاتون یہاں سے آرام کے ساتھ اطمینان سے چلے گی۔ بعض خاتونیں وہاں سے گزرتی ہیں، بھاگ گزرتی ہیں، مسائل سیکھ کر نہیں جاتی۔ تو حضرت ہاجرہ دوڑی تھی تو وہ اس وقت اکیلی تھی، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آج ایک وقت میں ہزاروں تعداد کے اندر وہاں پر مرد بھی موجود ہوتے ہیں، لہذا اب حکم ہے کہ عورت نہ دوڑے بلکہ مرد دوڑے۔ سنت یہ حضرت ہاجرہ کی ہے، ادا یہ حضرت ہاجرہ کی ہے، اللہ کو پسند آئی، اللہ پاک نے اس کو حج اور عمرے کا حصہ بنایا، لیکن اس کو زندہ رکھیں گے مردوں میں سے، آپ کے اولاد میں مردوں کے لیے حکم ہے اس کو کریں۔
ہاں جی، اور جو ہے وہ یہ 7 چکر ہم لگائیں گے تو یہ ہمارا 5واں عمل مکمل ہو جائے گا، اور یہ صحیح صفا مروہ کی یہ حج کے لیے واجب ہے، یہ حج کے اندر واجب ہے۔ نمبر 6، صحیح سے فارغ ہونے کے بعد 6واں عمل یہ کریں گے، ہم دوبارہ مینا کی طرف سفر کریں گے اور رات جو ہے پھر وہاں گزاریں گے۔ عید اگرچہ وہ عید کی رات نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا کہ رات پہلے آتی ہے اسلامی تاریخ میں اور دن بعد میں ہوتے ہیں، تو اگرچہ 11 ذی الحجہ کی رات ہے، مطلب یہ کہ یہ جو عید کا دن ہے یہ اس کے بعد جو رات آتی ہے یہ رات ہم نے کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں گزارنی ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم بعض ایسے جو حج پہ نہیں جا رہے، اللہ پاک آپ سب کو لے جائے، تو مینا میں آپ لوگوں جائیں تو رات گزارنی ہے۔ تو 6 اعمال ہو گئے جو کہ 10 ذی الحجہ کی ہیں۔ تو نمبر 1 اس میں رمی کرنا یعنی کنکریاں مارنی ہے اور جمرہ عقبہ کی مارنی ہے۔ نمبر 2 دوسرا عمل ہے اس کے بعد قربانی کا۔ نمبر 3 ٹینٹ کروانی ہے، قصر کروانا ہے۔ نمبر 4 اس کے بعد ٹینٹ کروانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، طواف زیارت کرنا ہے، اور اس کے بعد نمبر 5 صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ نمبر 6 پھر یہاں سے جانا ہے اور رات مینا میں گزارنی ہے۔ اب یہ حج کے 3 دن پورے ہو گئے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ۔ اب چوتھے دن کی ابتدا ہوئی ہے، چوتھا اور 5واں دن 11 اور 12 ذی الحجہ، عید کا دوسرا اور تیسرا دن، اس میں ایک ہی کام کرنا ہے، دونوں دنوں میں ایک جیسا کرنا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں ذرا تھوڑا سا، بس تھوڑا سا فرق ہے، میں بتاتا ہوں کہ 11 ذی الحجہ کو بھی اور 12 ذی الحجہ کو بھی ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اب ایک شیطان کو نہیں بلکہ تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اب تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں، تو تینوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو گویا 11 ذی الحجہ کو ہمارے پاس کتنی کنکریاں ہونی چاہیے؟ 21۔ کتنی ہونی چاہیے؟ 12 کو بھی ہمارے پاس کتنی کنکریاں ہونی چاہیے؟ 21۔ ہاں جی، گویا کہ ان 2 عیدوں کے لیے 42 کنکریاں چاہیے، 7 ہم نے پہلے استعمال کی ہیں، کتنی ہو گئی؟ 49 کنکریاں کل ہیں۔ کوئی بندہ چوتھے دن بھی اگر رمی کرنا چاہے تو پھر 7 اور جمع کر لیں، ہاں جی، بلکہ 7 کہہ رہا ہوں 21 اور جمع کر لیں، کل 70 ہو جاتی ہیں۔ کتنی ہو جاتی ہیں؟ 70 کنکریاں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کنکریاں جو ہے اتنی تعداد کے اندر لوگ مارتے ہیں، تو ایک بندے کو 49 کنکری تو ضرور چاہیے حاجی کو، تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ جہاں جمرات بنے ہیں، شیطان ہے، وہاں پر ایک دن کے اندر ہی کنکریوں کا پہاڑ بن جائے، لیکن وہاں کنکریاں نہیں ہوتی، کہاں جاتی ہیں؟ یہ اسلام کا معجزہ ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا۔ کچھ معجزات ایسے ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی آج باقی ہیں، تو یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جس طرح کہ قرآن ہے یہ حضور کا معجزہ ہے اور آپ کے جانے کے بعد بھی باقی ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے جو کہ آپ کے دنیا تشریف لے جانے کے بعد بھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہر بندہ کنکریاں مارتا ہے، کیونکہ 49 کنکریاں سب نے مارنی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا، لیکن یہاں کنکریاں نظر نہیں آتی، وجہ اس کی یہ بہت تھوڑی کنکریاں پڑی رہتی ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے آتے ہیں اور ان حاجیوں کی کنکریوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں حاجیوں کی کنکریوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب لاکھوں لوگ کنکریاں مار رہے ہیں، اور تو یہاں پہاڑ بن جانے چاہیے کنکریوں کے، لیکن وہاں نظر نہیں آتی، تو وہ جن فرمایا جن کا حج قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے حج کو قبول فرما لیتے ہیں ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور فرمایا جن کا حج قبول نہیں ہوتا فرشتے ان کی کنکریاں اٹھا کر نہیں لے کے جاتے۔ اب جو وہاں پڑی ہیں یہ ان لوگوں کی پڑی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں اس آفت سے بچائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو اللہ پاک حج مقبول حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کنکریاں بار کے بس میں آج پہلے سعودی حکومت کی طرف سے کوئی لمبا چوڑا انتظام نہیں ہوتا تھا کنکری کو اٹھانے کے لیے، فرشتے آتے اٹھا کے لے جاتے، لیکن آج کل دنیاوی اغراض کے جانے والے بندے بڑے ہیں،
دنیاوی اغراض کے لیے جانے والے بندے بڑے، اس لیے آج کنکریاں نظر آتی ہیں وہاں، پہلے تو برائے نام ہوتی تھی، اب کچھ کنکریاں وہاں پڑی نظر آتی ہیں۔ تو یہ دنیاوی اغراض کے لیے کوئی تجارت، صاحب نے فرمایا مالدار لوگ شہر کی نگاہ سے اور جائیں گے، متوسط طبقے کے لوگ تجارت کی غرض سے جائیں گے، غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، اور بعض علماء کے بارے میں فرمایا کہ ریاکاری کے لیے جائیں گے۔ تو یہ ایسا اللہ معاف فرمائے صحافت سے، تو یہ ان لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ کنکریاں مارنی ہیں۔ میں حضرت نا بعض لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں حاجی صاحب کہو، حج تو حاجی صاحب کہلانا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ حج اس غرض سے نہیں ہونا چاہیے، حج اس غرض سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میں نے پرسوں بھی کل جب میں لطیفہ سنایا تھا کہ وہ ایک خیبر پختونخوا پشاور سے ایک ساتھی پٹھان ایک پنجابی کے پاس مہمان آ گیا، اور جو ہے دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، تو جو خان صاحب جو محمد ساتھی ماشاءاللہ وہاں کے نیک ہوتے ہیں، الحمدللہ بڑے نیک ہوتے ہیں، تو انہوں نے سنتے شروع کر دی۔ تو یہ پنجابی دوسرے پنجابی سے دعا سلام کرنے لگا، اس نے پوچھا مہمان کہاں سے؟ کہتا ہے جی پشاور سے۔ تو ماشاءاللہ اب یہ پنجابی اس کی تعریفیں کرنے لگا کہ یہ ماشاءاللہ جو ہے نا ہمارے خان صاحب دوست ہیں، بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، تبلیغ کے ساتھ چلہ بھی لگائے ہوئے، چارنا بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہم منہ موڑ کر کہتے ہیں اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، اس کو بتاؤ کہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ اگر بندہ صرف حج سے نہیں کرتا ہے کہ لوگ مجھے حج ہی کہیں، پھر تو کام خراب ہے، پھر کنکریاں جو ہے نا وہ اٹھا کے نہیں لے کے جائیں گے فرشتے۔ تو یہ 2 دن ہم نے تینوں جمرات کی رمی کرنی، کنکریاں مارنی ہیں۔ تو اب پہلا شیطان آتا ہے مینا کی طرف سے جائیں تو پہلا شیطان جس جمرہ اولا کہتے ہیں وہ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرف سے آئیں تو پہلے جمرہ عقبہ آتا ہے، پھر وسطیٰ، پھر اولا آتا ہے۔ چونکہ ہم مینا میں رات ٹھہریں گے اس لیے ہمارے سفر میں پہلے جو ہے جمرہ اولا آئے گا، پہلے اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر وسطیٰ کو، پھر عقبہ کو ماریں گے۔ اب اس کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا، 7 کنکریاں ہم نے مارنی ہیں۔ تو جب پہلے جمرہ پر کنکریاں مارنی ہے نا جی، اب اس میں پہلے اپنا جب کنکری مارنی پہلے میں دعا بتائی نا جی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاں جی بتائیے نا جی، رغم الشیطان، ہاں جی رضا الرحمن۔ اب یہ جب کنکری شیطان کو مارنی ہے تو یہ اپنا پڑھنا ہے۔ تو یہ 7 کنکریاں ہم نے مارنی ہے۔ تو جب ہم ایک جمرہ پر کنکریاں مار چکیں گے تو وہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر دوسری پڑھیں گے، پھر خوب دعا کریں گے۔ ایک شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد، دوسرے کو مارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف اور دعا۔ پھر 11 ذی الحجہ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے دن کی بات کر رہا ہوں، عید کا دوسرا دن۔ پھر دوسرے جمرے پہ جائیں گے، وہاں بھی 7 کنکریاں ماریں گے، اور مارنے کے بعد پھر یہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود شریف اور دعا یہ کریں گے۔ پھر تیسرے کو وہاں بھی یہی کام کریں گے، ہاں جی۔ تو یہ پہلے دن یعنی 11ویں دن 11 ذی الحجہ کی جو ہے وہ رمی ہو گئی۔ اب 12 ذی الحجہ کو کریں گے تو طریقہ وہی ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ پہلے جمرے کی رمی کریں گے تو پھر دعا کریں گے، اور دوسرے ہی کریں گے پھر دعا کریں گے۔ لیکن جب تیسرے کی رمی، بڑے شیطان کی رمی کریں گے، اس کنکریاں ماریں گے، تو اس وقت دعا کے لیے نہیں ٹھہرنا بلکہ وہاں سے چل پڑنا۔ بس یہ فرق ہے 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی کنکریاں کے مارنے کے اندر، کہ 12ویں ذی الحجہ کو جو کنکریاں مارنی ہے آخری شیطان کو، بڑے شیطان کو، تو اس کے بعد دعا کے لیے نہیں ٹھہرنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ جو ہے یہ حاجی کا ترانہ ہے، اور یہ کب تک کہتے رہنا ہے؟ جب تک ہم شیطان کو کنکریاں پہلے دن نہیں مارتے۔ 10 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن جب ہم نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں تو اس وقت تلبیہ کو موقوف کر دینا، اب اس کے بعد تلبیہ نہیں کہنا۔ عمرہ کے سفر کے دوران جب ہم بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے تو تلبیہ کو موقوف کر دینا ہے، پھر تلبیہ نہیں کہنا۔ تو حج کے سفر کے دوران جب ہم یہاں پہلے دن 10 ذی الحجہ کو پہلا عمل کریں گے کنکریاں مارنے والا جس بڑے شیطان کو، تو اس سے پہلے اس کو تلبیہ کو موقوف کر دینا ہے، اس کے بعد تلبیہ نہیں کہنا۔ تو یہ حج کا 4تھا اور 5واں دن گزر گیا۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ مزید وہاں ٹھہرنا چاہے تو اگلے دن
یعنی حج کے چوتھے دن بھی کنکریاں مارے تو اس کا اجر ثواب ہے، وگرنہ یہ لازمی نہیں ہے، اور کوئی بندہ واپس آنا چاہے تو واپس آ سکتا ہے۔ اب حج کے اعمال تقریباً پورے ہو گئے، اب آخری عمل رہ گیا، اسے کہتے ہیں طواف وداع، یعنی الوداعی طواف۔ یہ اس وقت کرنا ہے جب ہم نے مکہ مکرمہ سے رخصت ہونا ہے، اب مکہ مکرمہ دوبارہ نہیں آنا، یعنی اس سفر کے دوران، تو اب جو ہے رخصت ہوتے وقت جو ہے آخری طواف جو ہم نے کرنا ہے، طواف وداع کہتے ہیں، یہ واجب ہے، اور اس اپنا یہ طواف کریں گے تو پھر ہمارا جو ہے وہ حج پورا ہو جائے گا، اور اس کے اندر رمل بھی نہیں کرنا، استوا بھی نہیں کرنا۔ حج وداع طواف وداع کے اندر رمل یعنی اکڑ کر نہیں چلنا، استوا کا مطلب وہی کہ چادر کو جو ہے نا دائیں کندھے کے نیچے سے بغل سے نکال کر بائیں پر نہیں ڈالنا، کیوں؟ ہم نے احرام پہنا ہی نہیں ہوا، ہم تو عام لباس میں آ جائیں گے، لہذا رمل بھی نہیں ہوگا اور استوا بھی نہیں ہوگا اس طواف نے۔ بس خواتین سے متعلق اہم مسئلہ ہے، بعض خواتین حج یا عمرے کے سفر، حج کی بات سمجھ لیں، حج کے سفر پہ جاتی ہیں تو بس اوقات معذوری کے ایام ان کے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو ماہانہ پیریڈ یعنی حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ جو ہی وہاں پہنچیں تو یہ ایام ان کے شروع ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب یہ کچھ بھی نہ کرے، اب پریشان نہ ہو، اپنے جو حج کے اعمال شروع ہو جائیں تو یہ حج کے اعمال کرتی رہے ساتھ ساتھ۔ بس دیکھو 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ مسجد حرام میں بھی نہیں جائے گی، یہ بات یاد رکھیے، حیض والی عورت مسجد میں نہیں جاتی، اس لیے اب اپنے ہوٹل کے اندر ہی جہاں ٹھہری ہوئی ہے وہیں پر جو ہے اپنے احرام کو جو لباس ہے، چونکہ اس کا عام لباس ہی ہوتا ہے، تو لہذا نیت کر لے گی حج کی اور تلبیہ کہہ لے گی، اور جو ہے وہ اگلا اپنے معاملات شروع کر دے گی۔ بس نمازیں اس نے نہیں پڑھنی، اب وہاں نہیں جانا اس نے مسجد حرام کے اندر، یہیں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ جو مینا کے ہم نے کہا پہلے دن جو ہے نا ہم نے 5 نمازیں یہاں پڑھنی ہیں، تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، تسبیحات وغیرہ کرتی رہے گی، درود شریف پڑھتی رہے گی۔ اس طرح اس کے بعد جو ہے چونکہ 9 ذی الحجہ عرفات میں چلی جائے گی، عرفات میں نمازیں نہیں پڑھے گی، ذکر اذکار کرتی رہے گی، وقوف اس کا ہو جائے گا اور اس کو ثواب اس کا مل جائے گا، چونکہ معذور ہے۔ اسی طرح جو ہے پھر آگے 10 ذی الحجہ آ گئی، 10 ذی الحجہ کے جو اعمال میں نے 6 بتائے ہیں، اب اس میں جو ہے نا اعمال میں رمی بھی کر لے گی، ہاں جی، اور اسی طرح قربانی وہ کرے گی، حالت نہیں کرے گی، کوئی قصر کرے گی، طواف زیارت کر لے گی، صفا مروہ کی صحیح کرے گی، اور اس کے بعد دوبارہ مینا واپس آ جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے اپنا چونکہ حج کا چوتھا 5واں دن ہوگا، یعنی 11 12 ذی الحجہ، تو 2 دن جا کر شیطان کنکریاں مارے گی۔ بس صرف اب اس کا جو عمل رہ گیا ہے نا جی، سارے اعمال اسی حد میں پورے ہو جائیں گے، صرف نمازیں ویسے معاف ہیں، تو لہذا اب صرف رہ گیا اس کا طواف زیارت والا مسئلہ۔ طواف زیارت نہیں کرے گی، اب طواف زیارت جو ہے یہ کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ طواف ہوتا ہے مسجد میں، مسجد حرام میں، حیض والی عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، لہذا رکی رہے گی، جب پاک ہو جائے تو پھر وہاں چلی جائے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ اس کے واپسی کا وقت آ گیا تو اور وہ ابھی ایام میں ہے، طواف زیارت چونکہ حج کا رکن اور فرض ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ وہاں قریبی کسی ڈاکٹر سے مشورے سے یا یہیں سے جاتے ہوئے، وہ ہر عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے، یہاں جانے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور اس سے کچھ گولیاں ادویات ساتھ لے جائے، مجبوری کی وجہ سے جاتے ہی وہاں گولیاں نہ کھائے، بلکہ جب دیکھا کہ طواف زیارت بھی نہیں کر سکتی، اب جو ہے مسئلہ ہے، تو اب اس دن پتہ وہ آخری دن واپسی کا ہے، مجبوری ہے، اب جو ہے گولی استعمال کر کے خون کو روکنے والی، اب اپنے طواف زیارت کو کر لے اور وہاں سے پھر واپس آ سکتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ان اعمال سے حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، حج کے اعمال مکمل ہو گئے۔ اب اگر ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ واپسی مکہ مکرمہ سے ابھی نہیں ہوئی، جہاں ایک کام یہ کرنے کا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں، دوست مسئلہ پوچھتے ہیں، مینا میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ اگر ہم مسافر ہیں نماز قصر پڑھیں گے، ہم مسافر نہیں ہیں تو نمازیں پوری پڑھیں گے۔ اب اس میں یہ سمجھیں، جو مینا ہے یہ مکہ مکرمہ کے علاوہ الگ جگہ ہے، مکہ مکرمہ کے علاوہ الگ جگہ ہے، اور 15 دن سے کم بندہ کہیں ٹھہرتا ہے
تو قصر نماز کی اجازت ہے، ہم سمجھتے ہیں، اور 15 دن یا اسے زیادہ کی نیت کر لے تو پھر نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے۔ اب اگر ہمارا پیکج جو ہے 15 دن کا، کل ہم نے 15 دن ٹھہرنا ہے مکہ مکرمہ میں بھی اور ساتھ مینا وغیرہ میں بھی، اب ہم اس سفر میں کیا ہوں گے پھر مسافر، اس لیے کہ جگہ ایک نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ یہاں سے فیصل آباد چلیں، آپ کی نیت ہے کہ بھئی میں نے گجرانوالہ بھی جانا ہے اور میں نے لاہور بھی جانا ہے، 15 دن کے لیے جا رہا ہوں، کل سفر 15 دن کا ہے، کچھ دن آپ لاہور ٹھہریں گے، کچھ وقت آپ گجرانوالہ ٹھہریں گے، تو آپ دونوں جگہ پر کیا ہوں گے؟ مسافر ہوں گے، اس لیے کہ گجرانوالہ الگ جگہ ہے اور لاہور جو ہے وہ الگ جگہ ہے، اس طرح مینا الگ جگہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ الگ جگہ ہے، اس لیے یہاں ٹھہریں گے۔ اگر کل 15 دن ہے، چونکہ ایک جگہ پر کل 15 دن ہم نہیں ٹھہرے، لہذا ہم مسافر ہی ہیں اور وہاں پر ہم نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر ہمارا پیکج زیادہ ہے یعنی مطلب کہ لمبا ہے اور مکہ مکرمہ میں ہم 15 دن یعنی کہ سے زیادہ ٹھہر کے ہیں اور وہاں پر بھی 15 دن سے زیادہ ٹھہر کے، اب وہاں مسئلہ پوری نماز پڑھا، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لہذا وہاں قصر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں بتا رہا تھا کہ اعمال پوری ہو گئے حج کے، تو اس میں اب بندہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا تو کیا کرے؟ اب اس کے بعد جو ہے جو افضل ترین عمل ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ جتنی دیر وہاں ٹھہرا رہے تو زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کا طواف کی نیت کرے، اور بیت اللہ کا نفلی طواف جو ہے اس کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو احرام کی ضرورت ہوتی ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے اگر ہم نیت کریں پھر ہے، لیکن اب جو ہے وہ نمبر 1 افضل عمل یہ ہے کہ وہ طواف کرے، اور جتنے طواف زیادہ کر سکتا ہے کرے، اپنی طرف سے کرے، اپنے دوستوں کی طرف سے کرے، اپنے عزیز اقارب کی طرف سے کرے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے مرحومین کی طرف سے کرے، کوئی حرج نہیں، ان کے لیے صالح ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے افضل عمل طواف کرنا ہے، جتنے طواف کر سکتا ہے کرے۔ اب اس میں ان طوافوں کے اندر جو ہے وہ رمل بھی نہیں ہوگا اور استوا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے۔ صفا مروہ کی صحیح جہاں ہو اس کے بعد اس طواف کے بعد اس طواف میں رمل اور استوا ہوتا ہے۔ دوسرا عمل افضل ہے کہ آدمی نفلی عمرے کرتا رہے، نفلی عمرے کرتا رہے۔ افضل ہے کہ طواف زیادہ کرے، بعض دوست ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم عمرے زیادہ کریں اپنی طرف سے یا اپنے عزیزوں کی طرف سے، ہاں جی اپنے مرحومین کی طرف سے، تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اجر اور ثواب کی جگہ ہے اور اجر اور ثواب والا کام ہے، جتنے عمرے چاہے کر لیں۔ اب عمرہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ کو احرام باندھنا پڑے گا، اور حرم کی حدود میں احرام نہیں باندھیں گے۔ حج کا احرام تو ہم یہی باندھیں گے مکہ مکرمہ میں ہی، اگر ہم نے عمرہ کر لیا، گھر سے آئے عمرہ کر لیا، حج کا احرام اپنے ہوٹل سے باندھ دیں گے۔ لیکن اگر عمرہ کرنا ہے، عمرے کا احرام یہاں سے نہیں باندھیں گے بلکہ حرم کی حدود سے باہر جانا پڑے گا، وہاں سے احرام باندھ کے آئیں گے۔ اس کے لیے 3 جگہیں ہیں جو قریب قریب ہیں، 3 جگہیں ہیں جو حرم کی حدود کے قریب ہیں۔ اب جتنا دور جا کے باندھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ کہ حج والوں اور عمرے والوں کو دور جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کاغذی مسائل ہوتے ہیں، لہذا جو سب سے قریب ترین جگہ ہے نا وہ ہے مسجد عائشہ، جسے تنعیم بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ان کے ایام آگے تھے، پھر آپ نے فرمایا تھا جا کے وہاں سے جو ہے نا وہ احرام باندھ کے آؤ، تو اس مناسبت سے مسجد کا نام ہی مسجد عائشہ، بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہاں سعودی حکومت نے انتظام بھی کیا ہوا ہے احرام باندھنے کے لیے، واش روم بنے ہوئے، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور بڑا سامان ہے، تو لہذا وہاں سے ہم احرام باندھ کے آئیں گے، اور پھر آ کر جس طرح عمرہ ہم نے پہلے کیا اس طرح عمرہ کریں گے مکمل، اور پھر اگر سر پہ بال نہیں ہے تو پھر بھی اس طرح پھروا لیں گے، جتنے عمرے کریں اتنے اس طرح پھروانے ہیں جی، اپنے سر کا دشمن بن جانا نا، بار بار عمرے کروانے کے لیے معاملہ ہے، صرف طواف کرنے کے بعد ٹینٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد ضرورت ہوگی۔ تو قریب ترین جگہ یہ مسجد عائشہ ہے، یہاں سے احرام باندھیں۔ اچھا اس ایک میں مسئلہ بتاؤں، بعض لوگ یہاں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نہیں جی اب اگر عمرہ آپ نے کرنا ہے تو آپ یہیں سے احرام باندھ دیں، یعنی مکہ مکرمہ ہمیں حرم کی حدود سے احرام باندھ دیں، ہوٹل سے باندھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ جا کے وہاں تنعیم سے احرام باندھیں، اس لیے چونکہ حضور نے حکم دیا عائشہ وہاں سے احرام باندھ کے آئی تھی، اس لیے ہم نے بھی اگر عمرہ کرنا ہے تو ہم بھی وہاں سے احرام باندھ کے آئیں گے، تو حرم کی حدود سے باہر نکلنا ہوگا، پھر جہاں جا کے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ ایک جگہ یہ ہے احرام باندھنے کی، اور دوسری جگہ جو اس سے کچھ دور ہے اس کا نام ہے جعرانہ،
जहराना जगह है तो वो ज़रा दूर है, अगर दूर से एहराम बांध के आएंगे तो फिर सवाब ज़्यादा होगा, और टैक्सी वाले किराए भी ज़रा ज़्यादा लेते हैं, तो लिहाजा पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। दूर से आएंगे सवाब ज़्यादा है, जहराना से बांधेंगे तो सवाब ज़्यादा है, वहाँ से बांधेंगे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वत तबूक से वापस आए थे, तो वापसी पर आप यहाँ मक्का मुकर्रम तशरीफ़ लाना चाहते थे और उम्रा करना चाहते थे, तो आपने जहराना से एहराम बांधा था, जहराना से एहराम बांधे। और तीसरी जगह हुदैबिया जगह है जहाँ पर सुलह हुदैबिया हुई थी, तो लिहाजा हुदैबिया वाली जगह पर भी एहराम बांध सकते हैं, वो भी हुदूद हरम से बाहर है। जितने चाहे उम्रे करें, जितने चाहे तवाफ़ करें। बेहतरीन अमल यह है मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बाद लोग हज उम्रे के सबब पर जाते हैं तो वहाँ पर अपना कीमती वक्त मार्केटों में खर्च कर देते हैं और ख़रीद रहे हैं इधर उधर की चीज़ें, लगवियात फजूलियात जो हैं, सारा दिन मार्केटों में घूमते रहते हैं, और बस औकात जो है होटलों में ही जो है ना वो अल्लाह माफ़ फरमाए सारा दिन पड़े रहते हैं। अब मुसीबत ये कि होटलों के अंदर भी टीवी लगे हुए हैं, वहाँ जाकर जो है ना अब वो कुछ देख रहे होते हैं जो कुछ के जो है ना आम हालात में देखने का नहीं है, तो वहाँ उम्रे के सफ़र पर, हज के सफ़र वहाँ देख रहे होते हैं। इन चीज़ों से बचें, अपने वक्त को कीमती बनाएं, और कीमती तरीन वक्त वही बनेगा जहाँ अपना वो नेमतें दस्तयाब हैं जो बाकी जगह पर दस्तयाब नहीं है। तवाफ़ की सूरत, उम्रा की सूरत, ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे करें, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें, इन फजूलियात से बचें। हाँ जी, चाइना की सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, हाँ जी, वहाँ की चीज़ें सवाब समझ कर हम लाते हैं, लेकिन चलो लाने में हर्ज नहीं है, किसी मुसलमान का दिल खुश करना हदिया के लिए भी एक बात है, लेकिन अपना कीमती वक्त वहाँ ज़ाया ना करें इन चीज़ों के अंदर। हाँ जी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बज़ाक़त पाकिस्तान से आती हैं, बज़ाक़त चाइना से आती हैं, वो ऐसी कोई चीज़ आमतौर पर नहीं होती जो हमने आमतौर पर ख़रीदनी है कि यहाँ से ना मिले। लेकिन बाहर क्या, जिसको वहाँ की हवा लगी वो तो बरकत तो है ना, जैसे कैसे भी जहाँ से भी आई हो, तो बाहर क्या बकदर ज़रूर इस तरह की हम अशिया ख़रीदते हैं, तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हम अपना ज़्यादा वक्त इन चीज़ों के अंदर ज़ाया ना करें, बल्कि अपने वक्त को कीमती बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने वक्त को कीमती बनाते हुए उम्रा करें, और मस्जिद हराम में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। वहाँ पर ऐसा होता है कि बंदा घंटा पहले पहुँचे ना, तो नमाज के वक्त से, जो नमाज का वक्त है उससे घंटा पहले पहुँचे, फिर जो है ना अंदर मस्जिद हराम की हदूद में वहाँ जगह मिलती है जहाँ मस्जिद हराम की हद ख़त्म होती है, यानी एंड पे जूते वाली जगह के पास घंटा पहले पहुँचे। और अगर चले जाना 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, उसको फिर कहीं ना कहीं रोड पे जगह मिलती है, हाँ जी, वो पीछे ही मस्जिद आराम से पीछे ही जगह मिलेगी, उसको मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, वहाँ पर भी कोई डिसिप्लिन फिर बस औकात नहीं बनता, हंगामी लोग होते हैं, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा, सफ़रों का भी इत्तिसाल नहीं है और छतरे भी बराबर नहीं है, बस औकात किबला के जहाँ रुख भी नहीं होता, ऐसे लोग खड़े होते हैं। कई लोग दुकानों के आगे या नमाज नहीं से खड़े रहते हैं, जल्दी जल्दी दुकान से नमाज़ पढ़े ऊपर होटल में चले जाए। वही बात ऐसे है, ऐसे बराह रास्त चलते हैं कि होटलों के अंदर ही जो है ना इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं लेते। ये कैसे नमाज होगी भाई? बैठे हैं होटल के अंदर और वहाँ से आवाज़ आ रही है, अब होटल के अंदर ही अल्लाह अकबर इमाम के पीछे। नहीं भाई, जगह का एक होना ज़रूरी है, ये जगह है कि नहीं है। होटल में इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, अपने वक्त को कीमती बनाएं। और ये जितनी बातें बताई गई हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह खैर करे, ये नाफ़े होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।